ہیکل سلیمانی حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ عبادت گاہ کا نام تھا، جسے ایک ظالم بادشاہ بخت نصر نے تخت و تاراج کر دیا تھا، اور تابوت سکینہ وہ تابوت کہلاتا ہے جس میں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے تبرکات تھے۔ بنی اسرائیل اس تابوت کو جنگوں میں مقدم رکھتے اور کامیاب ہوتے تھے۔ اس تابوت کا ذکر قرآن کریم میں بھی موجود ہے۔ تابوت سکینہ کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا اور ان سے حضرت داؤد علیہ السلام تک پہنچا۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ صندوق حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس تھا تو اس میں لوح قرآنی اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی تھا، اور کوہ سینا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی دی گئی تختیاں، اور وہ برتن بھی تھا جس میں آسمانوں سے من و سلوا اترا کرتا تھا۔ بنی اسرائیل تابوت سکینہ کو اپنے قبلہ کے طور پر بھی استعمال کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے تابوت سکینہ کے تحفظ کے لیے ایک مضبوط عمارت تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ عمارت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مکمل ہوئی اور اسے ہیکل سلیمانی کا نام دیا گیا۔ تابوت سکینہ اس عمارت میں اہل بابل کے حملے تک محفوظ رہا۔ بعض تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ اہل بابل اسے اپنے ساتھ لے گئے، جبکہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ اسے آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ اس واقعے کے بعد بنی اسرائیل نے ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کیا۔ بعد ازاں رومیوں نے حملہ کیا اور اسے ایک بار پھر نشانہ بنایا۔ انہوں نے اس کی جگہ ایک کلیسا کی تعمیر کی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سرزمین کو فتح کیا تو رومیوں کے کلیسا سے کچھ فاصلے پر دعا فرمائی جہاں مسجد اقصی کی تعمیر کی گئی۔ یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ جس جگہ مسجد اقصی واقع ہے وہاں ان کا معبد تھا۔ اس جگہ کو اپنے لیے مقدس جانتے ہیں، مگر یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ مسجد کو شہید کر کے اس کی جگہ ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کی جائے گی۔ وہ ہیکل کی ایک پسماندہ دیوار میں واقع دروازے کے متعلق بھی سمجھتے ہیں کہ یہ قیامت سے قبل ان کے بادشاہ کی واپسی کا راستہ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جب اس دروازے سے ان کا بادشاہ نکلے گا تو اس کے پیچھے تمام مردے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ البتہ مسلم روایات کے مطابق یہودیوں کا بادشاہ دجال ہے۔ دوسرے حملے کے بعد ہیکل سلیمانی کی صرف ایک دیوار بچ گئی تھی جسے آج دیوار گریا بھی کہتے ہیں۔ یہودیوں کے لیے یہ دیوار قبلہ کی حیثیت رکھتی ہے جس کے سامنے وہ ذکر و عبادات کرتے اور دعائیں مانگتے ہیں۔ آج بھی ماہرین آثار قدیمہ اور خصوصاً یہودی ماہرین تابوت سکینہ کی تلاش میں سرگردہ ہیں تاکہ اسے حاصل کر کے وہ اپنی اس روحانیت کو واپس پا سکیں جو کبھی انہیں عطا کی گئی تھی۔ ویکیپیڈیا کے مطابق تابوت سکینہ کی موجودہ جگہ کے متعلق لوگ مختلف قیاس آرائیاں کرتے رہتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں اسے افریقہ لے جایا گیا۔ مشہور ماہر اثاری قدیمہ ران وائٹ کا کہنا ہے کہ یہ مشرق وسطی میں موجود ہے، اور کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ برطانیہ میں اس کے آثار ملے ہیں۔ بہرحال آج تک تابوت سکینہ کی تلاش میں ناکامی کا ہی سامنا ہے۔ تابوت سکینہ مسلمانوں کے لیے صرف ایک صندوق جتنی اہمیت رکھتا ہے، اور قرآن میں اس کے بارے میں صرف یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کو اس وقت فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ مزید اس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں مکمل خاموشی ہے، لیکن تابوت سکینہ یہودی مذہب میں بہت اہمیت کا حامل ہے اور اسے انتہائی مقدس سمجھا جاتا ہے۔ مسیحیت میں بھی یہ اہمیت کا حامل ہے اور اس کا ذکر ان کی کتابوں میں بھی ملتا ہے۔